السلام علیکم دوستو، حنیف عابد لائف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ پی ڈی ایم جس انداز میں قائم ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہ اتحاد ہے جو شاید حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب تو نہیں بنا، البتہ حکومت کو ریلیف ضرور فراہم کیا اس نے۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک کی اقتصادی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے، ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، خط افلاس سے نیچے زندہ رہنے والے لوگوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، حکومت کی رٹ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے اپوزیشن۔ اپوزیشن کے خلاف حکومت بھرپور انداز میں میدان میں اترتی ہے، لفظی گولہ باری دونوں جانب سے اس انداز میں کی جاتی ہے کہ عوام یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ شاید ان کے مسائل کے حل کا وقت نزدیک آ رہا ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ حکومت جو مہنگائی کی وجہ سے عوامی نفرت اور دباؤ کا سامنا کر سکتی تھی اور اس کے خلاف کسی عوامی تحریک کو منظم کیا جا سکتا تھا، اس حکومت کو پی ڈی ایم نے بڑی آسانی سے بند گلی سے نکلنے کا راستہ فراہم کیا اور اپنی تحریک کے ذریعے عوام کی توجہ ایشوز سے ہٹا کر نان ایشوز پر لے گئی۔ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا جے یو آئی یا دیگر چھوٹی جماعتیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں، ان کے مینیفیسٹو پر نظر ڈالیں، ان کے سابقہ کردار پر نظر ڈالیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتی رہی ہیں۔ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کئی مرتبہ حکومت کر چکی ہے، مسلم لیگ نون بھی گزشتہ 35-40 سالوں سے براہ راست اس ملک کی حکومت میں داخل رہی ہے۔ پنجاب تو طویل عرصے تک مسلم لیگ نون کے زیر اثر رہا ہے۔ اس کے باوجود ان دونوں جماعتوں کی سابقہ کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو ہمیشہ ملک کی مسائل کا مورد ٹھہراتی رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی، اس نے کہا کہ ملکی مسائل مسلم لیگ نون کی وجہ سے بے تحاشا بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح جب مسلم لیگ نون حکومت میں آتی تو وہ اپنی ناکامیوں، اپنی خرابیوں اور ملکی مسائل کا سارا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈالتی تھی۔ صدر مشرف کے دور میں ان جماعتوں نے میثاق جمہوریت اگر کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ پاکستان میں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے مخلص تھے، وہ میثاق جمہوریت یا پیپلز پارٹی کا مشرف کے ساتھ این آر او، یہ دونوں چیزیں ان جماعتوں کو زندہ رکھنے اور پاکستان کی سیاست میں واپس لانے کا ایک ذریعہ تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی قیادت ہمیشہ اسپانسرڈ
شکل میں سامنے لائی گئی، اور پھر جب وہ عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے تو اس سیاست کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے ملک کی مقتدر قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ واحد ایک جماعت MQM ہے جو تمام تر کوششوں کے باوجود سیاسی منظرنامے سے نہ ہٹائی جا سکی، بلکہ اپنی غلطیوں کے خمیازے کے طور پر انہیں سیاست سے بے دخل ہونا پڑا۔ آج جو MQM پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہ یقیناً وہ MQM نہیں ہے جو 1987 میں پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سندھ کی شہری سیاست میں داخل ہوئی تھی۔ یہ لوگ کرپٹ نظام کے پروردہ ہیں اور سیاست میں داخل رہنے اور اپنی مفادات کے تحفظ کے تمام طریقے جانتے ہیں۔ یہ وہ کھیل ہے جس کو جانے بغیر آپ اس میدان میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی تقریباً 20 سال تک جدوجہد کرتی رہی، لیکن جب تک اس نے اس کھیل کے آداب نہیں سیکھے وہ پاکستان کی سیاست میں کہیں بھی نمودار نہیں ہو سکی۔ چونکہ ایک طویل عرصے سے لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے اپنے مسائل میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے، اس لیے جب پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لایا گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ عوامی رد عمل ہے اور عوامی طریقے سے یہ لوگ سامنے آئے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ حقیقی عوامی رد عمل نہیں تھا۔ یقیناً ایک بہت بڑا طبقہ ملک میں تبدیلی چاہتا تھا، لیکن وہ طبقہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ واقعی تبدیلی لائی جا سکتی تھی۔ موجودہ حکومت کے 2.5 سالہ دور نے میری اس بات کو مزید پختہ کر دیا ہے کہ یہ تبدیلی حقیقی نہیں بلکہ بڑی حد تک مصنوعی تھی۔ تحریک انصاف عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر سکی۔ نصف عرصہ گزرنے کے بعد تحریک انصاف کے سربراہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ فوری تبدیلی یا نمایاں تبدیلی لانے کے لیے یہ نظام مناسب نہیں ہے۔ بڑی تبدیلی صرف انقلاب کے ذریعے آ سکتی ہے، ووٹ کے ذریعے نہیں۔ یہ بات کیا انہیں اس وقت معلوم نہیں تھی جب 2018 میں وہ الیکشن لڑ رہے تھے؟ اگر معلوم تھی تو انہیں اپنی جماعت کی تحریک اور اس کی ترویج اسی انداز پر کرنی چاہیے تھی، یا اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے نعروں میں، اپنے منشور میں وہ چیزیں شامل نہ کرتے جو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM کی سیاست اندرونی طور پر دم توڑ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے حکومت پر دباؤ بڑھا کر اپنے لیے جو مراحت حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل کر لیے۔ اب یہ ایک نمائشی شو رہ گیا ہے جو یقیناً چلتا رہے گا، لیکن کیا عوام کو اس کے نتیجے میں کچھ ملے گا؟ کیا عوامی مسائل اسی طرح سیاست گردی کی نظر ہوتے رہیں گے؟ خدا را اس مسئلے پر سکون کے ساتھ یکسو ہو کر ضرور سوچیے، کیونکہ جب تک میں اور آپ نہیں سوچیں گے، یقین جانیں حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔
حنیف عابد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔